الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کے گھر میں آنے والے مقدس مہمانان گرامی، میرے سب کرم فرما بزرگوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ احباب کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرما لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، یا خطاب کے لیے ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے، بلانے کے لیے ہے. جس طرح ایک شفیق مہربان کرم فرما باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے سنو میرے بیٹو، اے میرے بچوں. اس طرح کی واعظ نصیحت متنبہ کرنا ہو تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جن کے دامن میں ایمان کی دولت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان ہے. نصیحت خیر خواہی ہمیشہ اپنے قیمتی افراد کو کی جاتی ہے، جن سے خیر خواہی ہو، جن سے محبت ہو. آپ کہتے ہیں یار یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ کسی بڑے نقصان سے دوچار نہ ہو تو میں اس کو بچاؤں، میں اس کو نصیحت کروں. آپ گلی میں جاتے ہوئے ہر بندے کو نصیحت نہیں کرتے، آپ اسی سے آپ نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں جس سے آپ کا محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے. میرا رب قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے او میرے محبوب کے امتیو تم مجھے پیارے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر پیار نہ ہوتا تو یہ خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کبھی نہ فرماتا. غالباً تقریباً 84 مرتبہ 84 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم بڑے قیمتی ہو، رب کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو، اس لیے تو میرا رب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قو کا مطلب ہے بچاؤ. تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بچاؤ. انفس نفسوں کی جمع ہے، نفس کہتے ہیں جان کو، اور کم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو. اہل کا لفظ ہے اپنی آل، اولاد، خاندان، اپنا پیارے بچے بچیاں، رشتہ دار قریبی، وہ اہل کہلاتے ہیں. اپنے آپ کو اور
اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا مفہوم جو اس حقیر کی سمجھ میں آ سکا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے بندہ اپنی فکر کرے، پھر ایک مرتبہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر سب سے پہلے تمہارے اپنی نفس کی ذمہ داری ہے، اپنی ذات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر موت بن جائے تو بلی بھی جو ہے نا وہ اپنی جان بچاتی ہے اور اپنے بچے پیش کر دیتی ہے۔ دوسروں کی فکر تو بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے نیک اعمال، سب سے پہلے آپ۔ تو اسی کی طرف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اور کل قیامت والے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، ہر ایک تم میں سے حکمران اعلیٰ درجے۔ اب جب حکمران ہے، جب حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس نفس کو حکم دے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے، آیا تیرا حکم تیرا نفس بھی ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے حکم دینا ہے تو اپنے آپ کو حکم دے۔ کیوں جی؟ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو حکم دیتے ہیں، آپ یہ کام کرو، آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنے اوپر تنقید نہیں کرتے، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سب سے پہلے تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو تم بچاؤ، اور اپنے اہل کو تم جہنم کی آگ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ تو آگ سے بچانا کس طریقے سے ہوگا کہ وہ عوامل، وہ محرکات، وہ اعمال جو آگ کی طرف لے کے جانے والے ہیں، ان چیزوں سے باز آنا ہوگا، رکنا ہوگا، کہ وہ رک جائیں، وہ عمل کریں تاکہ تم آگ میں جانے سے بچ سکو۔ مثال کے طور پہ کہیں آگ لگی ہے تو آپ اس آگ والی جگہ کی طرف نہیں جاتے، آپ بچ جائیں گے۔ آپ زبردستی آپ اس آگ کی طرف جائیں گے، مثال بت خانہ ہے، وہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، آپ کو مسجد سے محبت نہیں ہے، بت خانے سے محبت ہے، تو کبھی نہ کبھی آتے جاتے اس ماحول کا اثر ہوگا کہ تم بھی بتوں کے سامنے جھکنا شروع ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کیا ہے کہ وہ جو بت خانہ ہے اس کی طرف قدم ہی نہ بڑھے، اس کی طرف آنا جانا ہی نہ ہو۔ جب آنا جانا نہیں ہوگا تو بت کو سجدہ کرنا بھی محال ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہ ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے شرک، کفر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے سورہ لقمان کے اندر، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے کو واض کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک مقام میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر لما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کفر
اور شرک فرمایا یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا کفر اور شرک سے ہمیں بچنا ہوگا تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. کفر کیا ہے؟ ایک تو کفر ہے کہ انکار کرنا، میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک یہ کفر ہے. دوسری ناشکری، ہر وقت شکوہ شکایت گلہ اللہ کی نعمتوں کا، یہ بھی کفران ہے، یہ بھی ناشکری ہے. لہذا جو بندہ زیادہ شکوے کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، وہ قریب ہے کہ کہیں وہ جہنم میں گر جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کفر سے، شرک سے ہم توبہ کریں. اور اسی طریقے سے جہنم میں اعمال جو لے کے جانے والے ہیں وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا. حضور کی نبوت کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی جہنم کی طرف لے کے جانے والا عمل ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر جو اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے بتائیں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. تو نماز نہ پڑھنا جہنم کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ اختیار کروں؟ مجھے شرک سے دور بھاگنا ہوگا، کفر سے دور بھاگنا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے تو بندہ پھر پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں روزی ملے یا نہ ملے، میرے بچے کیا کریں گے. یہ بھی ایک قسم شرک کی ہے کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے تمہارا رازق اور خالق کون ہے؟ یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. جب اللہ نے وعدہ فرما لیا قرآن مجید کے اندر وَيَرْزُقُ لِمَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ وہ رب کائنات تمہیں رزق عطا فرمائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ ہم نے نہ اٹھایا. سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو کہ رزق مجھے فلاں دے گا فلاں نہیں دے گا. زندگی کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ ڈرتا ہے کہ یار وہ مجھے مار دے گا، میرا رزق چھین لے گا، تو سمجھے کہیں نہیں شرک کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اعتقاد کے اندر شرک کی بو ہے. اس کی ذات میں، صفات میں ہر اعتبار سے شرک سے پاک کر لو. زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل کائنات کی خیر اگر وہ خیر دینا چاہے کوئی شر نہیں دے سکتا، اور اگر وہ شر دینا چاہے کوئی خیر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ لہذا کفر سے، شرک سے توبہ کرنی چاہیے. اور چھٹا کلمہ کے اندر یہی تو ذکر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان. یہ وہ اعمال ہیں جو آگ کی طرف لے کے جانے والے ہیں. یہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں. تو چونکہ سورت میں نے جو تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو بچنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ کفر اور شرک سے بچو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اور توحید اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان لاؤ. اور پھر نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو گے جہنم میں نہیں جاؤ گے. سبحان اللہ. وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. اور پھر آگے آتا ہے کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. لہٰذا
زکوٰۃ ادا کرو، جو رزق آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، آپ کے ہمسایوں میں جہاں کہیں آپ دیکھتے ہو ان کو طعام، ان کی کفالت اور ان کے کھانا کا انتظام کرو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ پھر غیبت ہے، چغلی ہے اور جھوٹ ہے، کرپشن ہے، بد اخلاقی ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم عدل، انصاف، سچائی، تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، یہ وہ اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اب آئیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیسے ہم ان کو بچائیں، اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں۔ اے قرآن ہماری رہنمائی فرما، قرآن ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کی خوبصورت تربیت کرو۔ بچوں کی تربیت کے لیے 3-4 چیزیں ہیں بھائی، وہ 3-4 چیزیں غور سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پہلے 3 سے 5 سال کے لیے انتہا درجے کی اس کو محبت دیں۔ بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ محبت دیں۔ امام حسن اور امام حسین آپ کی باتیں بارہا مرتبہ آپ کو سنا چکے ہیں، سرکار علم نشرہ کے سینے پہ سلاتے، اپنے کندھے کے اوپر اور اپنی باہوں کے اوپر اپنے بچوں کو سلاتے، اور مدینہ طیبہ کا کوئی بھی بچہ آ جاتا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹے بچے بھی ہوں، سب سے پہلے سرکار سلام فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کو پیار کرنا، ان کو محبت دینا اور ان سے ادب کرنا اور احترام کرنا، کیا بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ طیبہ کے وہ لے کے آتے، سرکار ان کو گھٹی لگاتے اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے اچھے نام رکھتے اور خوبصورت طریقے سے ان بچوں سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ میں اس معاشرے کی بات عرض کر رہا ہوں جس معاشرے کے اندر بچوں کو پیار کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار بھی کیا ہے، بچوں کو اٹھایا بھی ہے اور کندھوں پر سوار کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سرکار نے چکر بھی لگائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پہلا اصول ہے نا وہ ہے دل جیتو۔ یہ عام سا ایک محاورہ ہے، مثال کے طور پر یہ لوہا ہے، لوہا میں اس کو موڑنا چاہتا ہوں، اس کا اینگل بنانا چاہتا ہوں، ایسے میں اس کی پکڑوں یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا طریقہ ہے؟ یہ ماہرین کہتے ہیں آپ اس کو گرم کریں، جس ہم گرم کریں گے آپ اس کو ایسا ایسا موڑیں، جس شکل میں موڑنا چاہیں وہ لوہا مڑ جائے گا، اور اگر اس کو پگھلا دیں لوہا پگھلتا بھی ہے، اور پھر جس سانچے میں جو بنانا چاہیں آپ اس کو بنا لیں۔ اسی طریقے سے جو بچے ہیں ان کو محبت اور عشق، ان کو دل دیں، دل، جس ٹائم آپ ان کو دل دیں گے نا، اس خالی تختی پر آپ عشق و محبت کی جو داستان لکھوانا چاہیں آپ لکھوا لیں۔ اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ 4 سٹیجز ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے بچے کے دل کو جیتنا، اس کو کہتے ہیں یعظ بہ، یہ سورہ لقمان کے اندر ہے۔ دوسرے ہے نصیحت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے تنبیہ کرنا، اس کو آگاہ کرنا، اس کو بتاؤ یہ جو چیز ہے بیٹے اس میں یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے حد قائم کرنا۔ چوتھے نمبر پہ پہلے ہے واعظ، دوسرے ہے نصیحت، تیسرے نمبر پر تنبیہ،
اور چوتھے نمبر پہ ہے حد قائم کرنا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب میرا المیہ یہ ہے، میں اپنے نمازیوں سے کیا کہتا ہوں، اوے یہ کام کرو، آخری درجے کی جو بات ہے نا میں وہ پہلے نمبر پہ کرتا ہوں۔ میں اگر باپ ہوں تو میں باپ بھی اسی طریقے سے جیسے ہٹلر ٹائپ کا ہوتا ہے، ہٹلر ہاں جی گل منی نہیں، لاؤ جی تلوار سے گردن لاؤ، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ہر ایک بندہ آرڈر دیتے ہیں، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظ بہ، اب فرماتا ہے یاد کرو وہ واقعہ جب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو واز کر رہا تھا۔ واز جو ہے یہ تربیت کا پہلا سٹیپ ہے۔ واز کسے کہتے ہیں؟ ایسی گفتگو، ایسا پیار، ایسی محبت جس سے بندہ دل میں گھر بنا لے، سبحان اللہ، بے شک، جس میں گھر بنا لے۔ اس کی ایک میں مثال 2 منٹ رہ گئے میں وہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ ان کو کھڑا کر کے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، یہ یا بنیا یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے کتنی پیار ہے۔ آپ فرماتے ہو میرے لخت جگر، او میرے لخت جگر۔ آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، باپ ہے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر محنت نہیں کرنی، بچے پہ محنت نہیں کرنی، بچے کو ٹائم نہیں دینا، بچے کو سمجھانا نہیں، اس کو نفع نقصان نہیں بتانا۔ آخر یہ کام کیوں کیا تو نے، یہ تجھے کیوں کرنا چاہیے تھا؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ او میرے لخت جگر، او میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آئے ہائے کتنا بڑا جملہ ہے یار۔ آج آپ کسی بچے کو کہنا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے مار رہا ہوں، تو بتائیں بچے کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل، ابا جان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کتنا بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں او بیٹے میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، ذبح کرنا چاہتا ہوں، اور تو کونا چاہنا